اس میں ایک سب سے اہم بات آپ سورۃ الاخلاص میں دیکھیں، اخلاص میں کتنے حروف؟ 5، الف خا لام الف صاد، 5 حروف اخلاص میں، اور سورۃ الاخلاص میں عقائد کتنے؟ 5۔ اب آپ نے غور کرنا ہے، حدیث ایک طرف آتا ہے، حدیث میں ایک طرف، حدیث کے الفاظ یہی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اہل جنت کے جب صفے لگ جائیں گے 120 صفے ہوں گے، 120 صفے۔ حضور نے فرمایا 80 صفے صرف میری امت کے ہوں گے، باقی 40 صفے باقی تمام انبیاء کی امتوں کا ہوں گے۔ ایک طرف ساری انبیاء ہے، 13، آپ غور کریں کتنے ہزاروں لاکھوں سال محنت انبیاء نے کیا، لیکن جب جنت میں ان کی امتی جائیں گے صرف 40 صفے، اور حضور نے 23 سال تبلیغ کر کے خدا نے کہا تیری امت سے 80 صفے جنت میں جائیں گے۔ اب غور کی بات یہی ہے کہ 24 نمبر پر زیر آتا ہے سورۃ الاخلاص میں، جو کہ قرآن کا سب سے مضبوط ترین مشہور سورت ہے۔ قرآن میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے؟ 25 کا، 25 انبیاءوں کے نام قرآن میں آئے ہیں، تو 24 نمبر پر کسرہ ہے، زیر ہے، وہاں تک 24، اور 25واں نبی کون سا ہے؟ محمد مصطفیٰ۔ یہ سب سے حیران کن بات، جیسا کہ مخلوق میں یعنی انسانی دنیا میں جنت میں 80 صفے جائیں گے، تو 80 زیادہ ہے یا 40؟ 80 زیادہ ہے، تو ویسے جتنا حصے سے اشارہ اس حدیث کے طرف ہے سورۃ الاخلاص میں کہ 24 جگہ پر کسرہ آیا ہے، 25 سے پھر شروع ہوا ہے، 24 تک تمام انبیاء کا زندگی تھا جنہوں نے توحید کا دعوت دیا، لیکن جب مصطفیٰ آیا اس کا امت صرف اور صرف مصطفیٰ کا امت جب جنت میں جائے گا تو کتنے جائیں گا؟ باقی انبیاء کا محنت ایک طرف، مصطفیٰ کا دوگنا ہے، تو مصطفیٰ 25 سے شروع ہوتا ہے، لام کے بعد جب واپس فتح شروع ہوتا ہے نا، جب فتح پھر شروع ہوتا ہے نا لام کے بعد، تو کس سے شروع ہوتا ہے؟ غور کیا؟ تو ویسے 24 انبیاء کا ذکر قرآن میں آیا، لیکن عمل جس شریعت پھر آیا وہ 25واں نمبر ہے جو محمد ہے۔ غور کری سورت کے عجائب پر، قرآن کے ایک ایک لفظ پہ غور کریں میری بھائی۔ اگر آپ قرآن پر غور کریں نا تو عقل حیران ہوگا، عقل کام چھوڑ لے گا۔ جیسا یہ سورت 22 نمبر ہے، اگر ایک اعتبار سے اس کا حساب لگائے تو ترتیب نزول بھی ان کے الفاظ سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن میں نے آپ کو صرف ایک درس اس پر دیا۔ اب بیٹھ جائے، ہر ایک صورت میں ایسے الفاظ کو دیکھیں